محمد رضا مانی کا صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین. چیئرمین صاحب، میں اپنی اسپیچ کا آغاز آج ادھر ہماری ایک آنریبل ممبر نے صبح اپنی اسپیچ کا آغاز ریاست مدینہ کا ذکر کیا اور اس میں یہ بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں کسی سڑک یا کسی برج کا ذکر ہی نہیں کیا. علی محمد خان صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ مجھے اس میری بات سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آج مدینہ شریف میں روڈز، اوور ہیڈ برجز اور انڈر پاسز اور انفراسٹرکچر بن گیا ہے تو یہ کہنا کہ ریاست مدینہ میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کم علمی کے ہونے کے مترادف ہے. ہمارا حرم شریف مدینہ شریف میں آپ دیکھیں، دھوپ روکنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ کمپیوٹرائزڈ چھتریاں لگ گئی ہیں اور ٹیکنیکلی اتنا ماشاءاللہ حرم ایڈوانس ہوا ہے، لیکن اس طرح کی بات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. ریاست مدینہ کے اگر آپ کچھ سیلینٹ فیچرز دیکھ لیں جس میں عوام کے تحفظ، جان و مال کا تحفظ، ان کے حقوق کا تحفظ، انصاف کی فراہمی، میرٹ کو یقینی بنانا اور پھر کرپشن کا خاتمہ کرنا، کیا ہم لوگ کسی ایک اگر انہوں نے اس کا ذکر کیا تو مجھے یہ بھی بتائیں کسی سیلینٹ فیچر پہ ہم آپ پورا اتر رہے ہیں. آج کس طرح کا انصاف چل رہا ہے اوپر، وہ تو سب کے سامنے ہے. جو چینی آٹا کے کمیشنز میں جو میرٹ بن رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہم دور نہیں جاتے، ہم جہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں اپنے اپنے ضلع میں، جہاں پہ ہم آج آپریٹ کر رہے ہیں، خواہ وہ پولیس کا محکمہ ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، کوئی جگہ بھی کرپشن سے پاک نہیں ہے. کسی جگہ پہ آپ کو انصاف نہیں ملتا. انصاف کی بات دیکھیں، میرا ضلع اس میں صرف پہلے 3 MNA سے اب 2 ہیں سینسس کے بعد، اور دونوں ہی PMLN کے بعد جیت گئے. وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، DPO اور DCO وغیرہ، وہ 1 وے ٹریفک چلاتے ہیں صرف. یہ ہے انصاف کا نظام. ہم لوگ اگر اپوزیشن میں جیتے ہیں تو ہم لوگ اپنی ہمت پہ جیتے ہیں. PTI والے جیتے ہیں، میری بات کو برا نہ منائیں، لیکن میں کہوں گا ضرور جس طرح بھی جیتے ہیں، جو الیکشن ہوا، جس طرح PTI گورنمنٹ میں آئی ہے اور جن ہڈن ہینڈز نے ان کا ساتھ دیا سارا کہ آج جیت کے آ گئے ہیں، ان کو تو ہارے ہوئے لوگوں کو بھی اسی طرح پوری امداد کی جا رہی ہے، ان کے ناجائز کام بھی ہو رہے ہیں. اور ہم لوگ جو اپنی ہمت سے جیتے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی جائز کام بھی نہیں ہوتا. اور ابھی پٹیل صاحب نے بھی اور کئی میرے کولیگز نے ذکر کیا کہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے. فنڈز تو پچھلے سال بھی یہی گورنمنٹ کی پالیسی تھی، اس سال بھی اپوزیشن کو مکمل طور پر ڈپرائیو کیا گیا ہے. ہم لوگ جو جینوئنلی اپنے حلقوں سے اتنے آڈز کے خلاف جیت کے آتے ہیں، ہمارے نیچے جتنے ووٹرز ہیں، ہماری اس پورے عوام کو ان سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے. یہ ہماری اس حکومت کی ایک انصاف کی پالیسی ہے جس کے اندر ہم آپریٹ کر رہے ہیں. میں اسپیکر صاحب کچھ تھوڑے سے جو ویکنسز اس بجٹ میں جو مجھے نظر آئی ہیں ان کا بڑا مختصر سا ذکر کروں گا. پچھلے 12 سال میں اتنی لو GDP کبھی کسی گورنمنٹ کی نہیں گئی جو 0.4% پہ گئی اور مائنس پہ چلی گئی. اور جو گورنمنٹ نے کمرشل بینک سے لون بورو کرنا تھا، ان کا ایک ہدف تھا ₹300 بلین کا، لیکن گورنمنٹ نے 1725 بلین کے کمرشل لونز لیے. اس سے ہوا کیا؟ اس سے چھوٹے بزنس مین، پرائیویٹ بزنس مینز کی وہ جو ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی کہ وہ بھی اپنے کمرشل لونز لے سکیں، وہ بند ہو گئی. تو گورنمنٹ کی ہیوی بورونگ سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی جو جنریٹ ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو سکی.
Economic survey reveals that more than 90% of the key economic targets were missed in this year. Inflation rate जो कि जनवरी 2020 में 14.5% पे रहा, इंटरेस्ट रेट 6% से जंप करके 13.5% पे गया पिछले 2 साल के अंदर, अभी उसको 8% पे लेके आ गए। इसी तरह आपका आटे का 20 kg का बैग जो था, जो कि 150 रुपए में मिलता था, वो 200 रुपए पे चला गया। गवर्नमेंट का जो एक वादा था 1 करोड़ नौकरियों का, वो नौकरियां पिछले 9 महीने की अगर कारकर्दगी देख लें, उसके अंदर 20 से 25 लाख लोग जो जॉबलेस हो गए थे। उसके बाद वो आगे 3-4 माह जो है, जिसको ये कोविड के नज़र कर देते हैं, वो सारा मैं समझता हूँ कोविड, क्योंकि ये कोई एक सिर्फ आलमी वबा नहीं है, ये कुदरती वबा भी है। अल्लाह ताला की तरफ से भी एक वबा पूरी इस दुनिया में आई, पूरे तमाम ममालिक की मईशत को इस वबा ने हिला के रख दिया है। हर बहुत बड़े बड़े ममालिक में लॉकडाउन हुए, उनके भी सारे जॉबलेस हुए। लेकिन इस कोरोना के अंदर जो अनसर्टेनिटी की एक फिजा चल रही है, अगर किसी को नहीं पता ये कोरोना कब तक जाएगा, इसके अंदर भी 1 करोड़ से ऊपर लोग जो कि हैं जॉबलेस होने का एक खदशा है। तो ये भी इस गवर्नमेंट को ये कोई ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि बेरोजगार लोग जो घर से अब रोजी नहीं कमा सकते, उनका भी कुछ हो, वो अपने सोचें। लोकस्ट टिड्डी दल जो कि इतनी देर से 60 से ज़्यादा अजला में पूरी आ चुकी है, और हुकूमत ने कुछ लेट स्टेप्स लिए। अब जो स्टेप्स चल रहे हैं उसमें मैं सिर्फ एक तजवीज़ ये देना चाहूँगा कि इस वक्त जहाज़ों के साथ स्प्रे किया जा रहा है। जहाज़ का आपको कई आपके आउटडेटेड होते हैं। एक तजवीज़ ये है कि ये कुछ ड्रोन्स भी ऐसी हैं जिनसे स्प्रे किया जा सकता है। वो चेयरमैन साहब, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ड्रोन्स भी अवेलेबल हैं जिनसे स्प्रे किया जा सकता है। तो जहाज़ों के साथ अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अगर ये भी सजेशन दे दी जाए, वो ड्रोन्स को भी देख लें ताकि जहाज़ों के साथ उन ड्रोन्स का भी काम लिया जाए और स्प्रे हो ताकि टिड्डी दल को रोका जा सके। ये एक कोरोना से भी एक बड़ा मसला है जो हमारे मुल्क में आ चुका है, जिसको हम फेस कर रहे हैं। हमारा वर्किंग कैपिटल लोन्स जो कि 369 बिलियन लास्ट ईयर थे, वो कम होके 28 बिलियन पे आ गए, और लोन्स फॉर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो 83 बिलियन के पिछले साल थे, वो 5 बिलियन पे रह गए। ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो सकी। गवर्नमेंट ने एक नया तजुर्बा किया है। इन्होंने एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की, इसलिए कि इनको फंड्स दिए जाएं ताकि ये फैक्ट्रीज चलेंगी और इसका एक इफ़ेक्ट गरीब लोगों पर और जो आपके बेरोज़गार लोग हैं उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इनको इंसेंटिवाइज किया, लेकिन वो जो वेल्दी इन्वेस्टर्स थे उनको जब इन्वेस्टमेंट मिली, उनको जब फ़ायदा हुआ, तो वहाँ से वो ट्रिकल डाउन नीचे गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। उसमें एक सजेशन यही आई थी कि जिस वक्त गवर्नमेंट इस किस्म की पॉलिसी बनाती है, तो अगर इंसेंटिव्स दिए जाएं तो ये गरीब लोगों को और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको अगर इकोनॉमिक पॉलिसी का एक फोकस रख के अगर उनको बेनिफिशरीज बनाया जाए, तो उनकी तरफ से एक डिमांड आती है, और डिमांड वापस आपकी इकॉनमी में आएगी। जब इकॉनमी में आएगी तो आपके ये इन्वेस्टर्स उस लाइन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। बाकी हमारा एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान का, जिसका वही 70% जब ये सारी अवाम हमारी एग्रीकल्चर से आती है, उसके मुतल्लिक गवर्नमेंट ने कोई इतनी ख़ास इसकी ना प्रमोशन हुई, ना इस पर इतना कोई फंड आया। ये वो सेक्टर है, अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इतना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, उसको इतना इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर तो मेरा ख्याल है उससे बहुत बेहतर था, जिसको अगर आप करते तो आपके जितना भी ज़िम्मेदार है, और इसका तो बड़ा एक इफेक्ट आता है पूरे मुल्क पे, पूरी इकॉनमी के इसका फ़र्क आता है। GDP में इसकी बहुत अच्छी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। वाइंड अप प्लीज जी। जी।
میری جی کچھ سجیشنز ہیں اپنے میرے حلقے میں. ادھر حکومت نے ان پٹس پہ اور کھاد پہ کچھ سبسڈی اناؤنس کی ہوئی ہے, لیکن وہ سبسڈی یہ لوگ اسکریچ کارڈز کے تھرو لیتے ہیں. یہ اسکریچ کارڈ کا جو سسٹم بڑا ٹیکنیکل ہے, بڑا ٹیڈیس قسم کا پروسیس ہے, جو زیادہ تر لوگ اس کو اویل نہیں کر سکتے. سجیشن یہ تھی کہ یہ جتنی سبسڈی دی گئی ہے ان پٹس کی قیمت اتنی ہی کر دی جائے تاکہ وہ فارمرز کے لیے آسانی ہو جائے گی. گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے اس کو بڑھایا جائے. ضلع ساہیوال میں کراپ انشورنس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ لگائے جا چکے ہیں. صرف ساہیوال کیوں, یہ پاک پٹن ہو جائے یا جتنے بھی ساؤتھ پنجاب کے آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں, ہر جگہ کراپ انشورنس کے پائلٹ پروجیکٹس دینے چاہیے. جیسے ہی کسان کا نقصان ہوتا ہے تو کم از کم ان کی کراپ جو ہے وہ انشورڈ ہو. ایک میری آخری جو سجیشن, ہماری ذمہ دار کیونکہ بہت دیر سے مار کھا رہا ہے اپنی ذمہ دارہ میں, حکومت کی طرف سے ہر یونین کاؤنسل میں کولڈ سٹوریج کی ایک فیسلٹی ہونی چاہیے. یہ بھی ہمارے چھوٹے کسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ایک آپ کا آخری سروسز سیکٹر رہ گیا جو کہ وچ اکاؤنٹس فار 60% آف دا سائز آف دا اکانومی. یہ بھی 0.6% اس کی بھی کانٹریکشن ہوئی. اسی طرح بس میں آخر میں اسپیکر صاحب, ٹڈی دل کے جو حملے ہیں وہ اتنے سخت ہیں, اس کے خلاف کوئی زیادہ سٹیپس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں لیے جا رہے. اگر کورونا پہ ڈے ٹو ڈے میٹنگ ہوتی ہے, ایوری ڈے فیصلے ہوتے ہیں, عوام کو آگاہی دی جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کورونا پہ بھی اس کی گورنمنٹ کی پالیسی اتنی ہی ایگریسو ہونی چاہیے, اس کو بھی اسی طرح روکنا چاہیے. اور میں آخر میں اپنے جو ڈاکٹرز ہیں, ہماری جو نرسز ہیں, ہمارا جو پیرامیڈکس کا سٹاف, ہمارا ایمبولینس کا سٹاف اور جتنے سیکیورٹی والے جو اس میں انگیجڈ ہیں, جو اس کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جنہوں نے کورونا کے پیشنٹس کو کے ساتھ پوری اپنی وہ دکھائی ہے خدمت, میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ان کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں. جو اس میں اس دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بہت شکریہ. جی جناب محترم محمد